نظم کا عنوان ہے کیا معذرت کافی ہے؟ ہوا نے، بارشوں نے، چاند تاروں نے کہا ہوگا، پہاڑوں نے، سمندر، ریگزاروں نے کہا ہوگا، کبھی میں نے نہیں تم سے کہا میرے وطن اتنا، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، معافی چاہتا ہوں میں، معافی مجھ کو دے دینا۔ آج عرش بند ہے، قسم پرسی سے مزین، ایسی جیبوں، ایسے لفظوں اور ایسے خالی ہاتھوں سے زمیں پر کس طرح سے دن گزارو گے؟ ابھی کچھ چاہیے تو پیڑ پودوں یا پرندوں سے کہو کہ جب تلک حاجات کا در بند ہے تو تم دعائیں اپنی جیبوں میں ابھی رکھو کہ ان جیبوں میں جب سورج ڈھلے تو کچھ تو ہو باقی۔ ایک دن پردیس میں مجھ کو لگا میں مر چکا ہوں۔ یاد آیا ایک بھیانک واقعہ، شام رستے کا اچانک حادثہ۔ کس سے پوچھوں اپنے بارے میں، سنو کس سے کہوں؟ پھر یہ سوچا اپنے گھر ہی خط لکھوں۔ تم مجھے سب رو چکے ہو یا ابھی زندہ ہوں میں؟ جو راز اس نے بتایا مجھے تکلف سے، وہ بات گلیوں میں نے سنی تھی اکثر سے۔ میں اپنے نام سے واقف تھا ایک مدت سے، ملا نہیں تھا مگر آئینے میں اظہر سے۔ بری بات، نثری نظم۔ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور میں یہ دیکھنے کہ لوگ نماز کیسے کیسے پڑھتے ہیں، کیسے کیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مت پوچھو مجھ سے آخر کیسی ہے، بادل اوڑھنے والی بارش لڑکی ہے، آؤ اس کو یاد کریں تھوڑا رو لیں، بہت دنوں کے بعد وہ صورت دیکھی ہے۔ میں تو سمجھ نہیں پایا اس موسم کو، کیسے برف جمی تھی کیسے پگھلی ہے، جاگ رہا ہوں پھر جینے کی کوشش میں، خواہش ایک ستارہ بن کر چمکی ہے، جانے جگر تو جس پسلی سے نکلی تھی، ایک چبھن سی اب تک اس میں رہتی ہے۔ نامعلوم مذہب رکھنے والوں کے درمیان نہ جانے یہ کس کو خدا مانتے ہیں، خدا سے دعا میں یہ کیا مانگتے ہیں، نہ بہنیں یہاں راکھیاں باندھتی ہیں، نہ بھائی یہاں عیدیاں بانٹتے ہیں۔ چلو آج نثری نظم۔ چلو آج دریا پر چلتے ہیں کچھ نہیں سوچنے کے لیے، چلو آج آنکھیں کھولتے ہیں کچھ نہیں دیکھنے کے لیے، چلو آج خواب میں سو جاتے ہیں کچھ نہیں جاگنے کے لیے، چلو آج اس سے ملتے ہیں کچھ نہیں رونے کے لیے، چلو آج خود سے بچھڑتے ہیں کچھ نہیں رہنے کے لیے، چلو آج ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ نہیں مانگنے کے لیے۔ اداسی سے بے خبر کہ ہم بھی شاخ سے ٹوٹے ہوئے ان پھولوں جیسے ہیں، ذرا سے خوبصورت ہاتھ ہوں، گلدان ہوں، شفاف پانی ہو، ذرا سی میٹھی باتیں ہوں تو ہم بھی اپنے کمرے میں کئی دن تک بہت شاداب رہتے ہیں۔ انتظار۔ لوگ اس کنارے پر شام کو نکلتے ہیں، پھول سے مہکتے ہیں، سیپیوں کو چنتے ہیں، ریت کے گھروندوں میں اپنے خواب رکھتے ہیں۔ تم بھی ایک دن شاید ملنے آؤ لہروں سے، ہم بھی اپنے ساحل سے روز آ کے ملتے ہیں۔ اے زاہد شب،
بہار و خزاں سردیوں گرمیوں سے پرے اس طرف دور ہٹ کر، وہاں تو بہت اور موسم پرندے بھی ہوں گے۔ شراب اس جگہ زاہد شب ہے منع، مگر تیری جنت میں نہریں بہیں گی۔ بہت سے گناہ گار بندے خدا کے وہاں جام پر جام کوثر پئیں گے، مگر تجھ کو افسوس ہوگا یہ سن کر کہ اکثر فرشتے تو دوزخ میں ہوں گے۔ منزل بولتی ہے، میرے سر کے اندر بیٹھے ہیں، میرے دل کے اندر رہتے ہیں۔ کچھ سائے رنگ برنگے سے چپ آنکھوں کے رستے بہ کر رہ گیروں سے کچھ کہتے ہیں۔ اے مولا سب کے داتا، مجھ کو دے پہچان خدا۔ اے باغوں کی خوشبو آ، ساتھ مجھے اپنے لے جا۔ دوزخ جیسی دنیا میں اور نہیں مجھ کو رہنا، بس اتنا ہی کافی ہے، مجھ کو اپنے پاس بلا۔ آنکھیں روتی رہتی ہیں، ان کو اچھے خواب دکھا۔ معاف کر دے اے میرے مولا، تو میرے دل کو جہاں بھر کی آلائشوں سے، دعاؤں سے اور خواہشوں سے ذرا صاف کر دے۔ اے میرے مولا، میں تھک گیا ہوں، میرے دل کا آئینہ شفاف کر دے، معاف کر دے۔ مٹی سے آخری خواہش۔ سورج جیسے دشمن سے مجھ کو دور کہیں لے جا، اپنی خوشبو سے مہکا، اے مٹی کر دے سایہ۔ فرمائش۔ سورج بولے کام کرو، چندہ بولے گانا گا، پانی بولے جاگ ابھی، مٹی بولے اب سو جا۔ شیطان کہاں ہے؟ نثری نظم۔ وہ مجھے ہر صبح شہر آتشیں کی سیر کو لے جاتا ہے۔ آؤ آج اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں جہاں سے گزر کر تم ماہوں کے شہر میں داخل ہو جاؤ گے، دکھوں کے قریے میں۔ آؤ اپنا آپ بھول جاؤ اور اپنی تمام امیدیں ترک کر دو۔ میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہوں، جہنم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں انسان ابدی محبت کے خلاف اپنے گناہوں کی سخت ترین سزا بھگت رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہ اشارہ کرتا ہے، وہ دیکھو جنہوں نے خدا کا انکار کیا۔ بے رنگ لوگ ناقابل فہم بے معنی آوازیں نکال رہے ہیں۔ وہ دیکھو زنا کے مرتکب اور اب ہوا میں لٹک رہے ہیں۔ وہ دیکھو جنہوں نے خود کو شراب میں غرق کر دیا اور اب ان پر پیپ کی بارش ہو رہی ہے جسے وہ پی رہے ہیں۔ وہ دیکھو جنہوں نے دوسروں کا حق غصب کر کے دولت جمع کی۔ وہ دیکھو جنہوں نے عیاشی اور فضول خرچی میں نام پیدا کیا۔ دولت مند دولت کے انباروں میں جکڑے ہوئے چیخ رہے ہیں۔ وہ دیکھو ننگی مخلوق پانی کی سطح سے اوپر اٹھتی ہے، ان کے جسم کیچڑ اور غلاظت سے لتھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھا، اب آؤ ادھر، یہ جہنم کا دارالحکومت ہے۔ یہاں وہ لوگ بند ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں سے غداری کی، ان کی سزا تم اخباروں میں پڑھ سکتے ہو۔ وہ دیکھو اپنے ہمسائے، عزیزوں اور رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے۔ وہ دیکھو جہاں آگ کے شعلے ریت پر چل رہے ہیں، خدا کی تخلیق کے خلاف گناہ کرنے والے۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے سود خوری سے اپنی ناجائز کمائی میں اضافہ کیا۔ انہیں دھوکہ باز قاتلوں اور فریبیوں کے سیکٹر میں جگہ دی گئی ہے۔ وہ دیکھو اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے خود کشی کر رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں کبھی کسی کے قدموں نے کوئی راستہ نہیں بنایا، جہاں روشنی بھی نہیں، بس ٹہنیاں اور شاخیں اور اندھیرا، جہاں درختوں پر پھل نہیں، کانٹے زہر بھرے۔ اگر درخت کی ٹہنی توڑ لیں تو خون بہنے لگے۔ غالباً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درختوں پر ظلم کیا؟ نہیں، انہیں بے وجہ کاٹا اور دھرتی کے حسن کے ساتھ زنا کیا۔
نہیں، اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کی، اب انہیں ایسے درخت بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، انہوں نے خودکشی ہی کی، اس نے میری ہی بات کی تصدیق کی تھی۔ وہ دیکھو بڑوے اور خوشامدی جو اپنے اداروں میں اور دفاتر میں بے ایمانی کرتے تھے، وہ دیکھو چور دوسروں کے گھروں سے مال اڑانے والے سانپوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دیکھو جہنم کا وسطی پاتال گندی اور غلیظ بیماریوں سے داغدار روحیں ملاوٹ کرنے والے دھوکے باز فریبی۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، لیکن وہ شیطان کہاں ہے؟ رانوں تک منجمد جس کی آگ کو برف میں قید کیا گیا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور میں سب کچھ بھول کر اپنی محبوبہ کے ساتھ چاندنی رات میں لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا ہوں۔